अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। क्रिकेट मैच आपने देख लिया आज का जो वार्म अप था और जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम जो है, उसने पहले ही मैच में अपनी कमज़ोरियाँ एक्सपोज़ की हैं, जिनका ख़तरा था हमें और पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, ये बहुत ही कमज़ोर है। और आज उसमें वैसे भी शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं थे, लेकिन जो चीज़ें सामने आ गई हैं नज़र, वो वही हैं जो पहले से हमें ख़तरा नज़र आ रहा था। और आपने देखा कि 345 रन्स करके भी मैच जो है वो जीता नहीं जा सका। और ये जो मैच है, ये हमें बता रहा है कि आइंदा जो मैचेस होंगे उसमें क्या होने जा रहा है। जिस तरह की विकेटें हैं, जिस तरह के वहाँ पे मामलात हैं, तो उसमें तो मुझे लगता है 4-400 स्कोर होगा पाकिस्तान की इस बॉलिंग के खिलाफ। अल्लाह ना करे, लेकिन जो लग रहा है, जो हमारा अटैक है, और मिडल ओवर में तो हमने वैसे ही माशाल्लाह कुछ नहीं करना होता। वो तो वैसे ही हमने हमारे जो स्पिनर्स हैं, वो बस थके हुए और पता नहीं उनकी क्या हालत है। अगरचे आज वो 2 विकेटें स्पिनर हमारा एक ले गया है, लेकिन फिर भी मतलब जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है, वो जो सबसे ज़्यादा हमारी बॉलिंग से ही खतरा लोगों को महसूस हो रहा था, वही हमारी जो क्वालिटी थी और वही जो हमारा पॉज़िटिव था, वो हमारा माइनस बन गया। और आज आप देखें कि बिल्कुल आराम से उन्होंने, मतलब मेरे ख़्याल 5 ओवर्स अभी रहते थे, तो उन्होंने मैच जीत लिया और बड़ा ही कन्विंसिंगली उन्होंने मैच जीता। अच्छा, साथ ही हमने देखा कि पीसीबी के जो चेयरमैन ज़का अशरफ साहब, उनकी एक स्टेटमेंट जो है जिसके ऊपर बड़ी लहदे हुई है, और वो होनी भी चाहिए थी। ज़का अशरफ साहब को सोचना चाहिए कि वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, तो क्या-क्या इश्यूज़ हैं, किस तरीके से उन्होंने बात करनी है, उसके ऊपर उनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और वर्डिंग जो है उस बारे में बहुत ज़्यादा उनको मुहतात होना चाहिए, और बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बजाय प्रेस रिलीज़ेज़ की ज़रा अगर उसको यूज़ कर लें ऑप्शन को, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें आप कम से कम जो बात करनी होती है उसको आप सोच के लिखते हैं, सोच के बोलते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करें। और इस तरह ऐन मौके पे जबकि पाकिस्तान की टीम वहाँ पे पहुँची हुई है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी जो वेल-बीइंग है, उसको ख़तरे में डालना इस तरह की बात करके कि दुश्मन मुल्क में गए हुए हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं थी ना, ये प्रूडेंट नहीं था उनके बिहाफ़ के ऊपर। तो मेरी मेरी उनसे गुज़ारिश ये होगी और मशवरा होगा कि उनके जो इर्द-गिर्द लोग हैं, वो उनको ये बताएँ कि जो बात भी करनी होती है वो प्रेस रिलीज़ के ज़रिए कर दें, और जो भी बात होगी वो पहुँच जाएगी। आजकल ट्विटर पे भी बात जो है वो हो जाती है, बड़े आराम से वो पहुँच जाती है। तो ये चीज़ थी। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है जो जो बहुत ही ख़तरनाक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उसकी वजह से मुझे ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहा है। ये है शाहीन सहवाई साहब का ट्वीट। ये आपने देखा होगा पहले भी, और ये कल उन्होंने मेरा ख़्याल है किया है, और वो कह रहे हैं कि कालक और लानत, जिस मुल्क, दुश्मन शख्स या इदारे ने एक 20 साला नौजवान नसीम शाह को सिर्फ इसलिए वर्ल्ड कप की टीम से बाहर निकाला कि उसने इमरान खान की तस्वीर के साथ सेल्फी ली, इससे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता। नसीम तो अभी बच्चा है और कई वर्ल्ड कप खेल लेगा, मगर जिस नामुराद ने उसको टीम से बाहर किया, वो अपनी शक्ल पर लगी कालक कभी नहीं धो सकेगा। शायद नसीम पाकिस्तान की जीत में बहुत बड़ा हिस्सा डालता, मगर उसे निकाल कर अपने मुल्क पर जुल्म किया। लानत हो, 100 बार कैसे बेगैरत घुस गए हैं। अब ये शाहीन शहबाई साहब का ट्वीट है, और शाहीन शहबाई साहब आपको पता है वो, मतलब आजकल की जो हमारी लॉट है जर्नलिस्ट की, उसमें वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो शाहीन शहबाई साहब हैं। और वो नॉर्मली कोई इस तरह की बात इस तरह करते नहीं हैं जब तक कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनके नज़दीक आई होगी तो तभी उन्होंने ये बात कही है। और ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट। वो ऐसे नॉर्मली मैंने कभी भी नहीं उनको देखा कि उन्होंने कभी इस तरह की कोई इर्रिस्पॉन्सिबल बात की हो। लेकिन जिस तरह उन्होंने टोन और टेनर जिसमें उन्होंने लिखा है ये, उससे लगता है कि वो बड़े कुढ़े हुए दिल के साथ ये लिख रहे थे। और उसमें नसीम शाह के साथ अगर ये बात दुरुस्त है, अगेन अगर ये बात दुरुस्त है, तो ये इंतहाई शर्मनाक है। और अगर ये इसी वजह से उसको निकाला गया है, तो ये पाकिस्तान दुश्मनी के मुतरादिफ है, ठीक है ना? ये सिर्फ़ एक शोबे का या एक इदारे का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त का मसला है, और वो भी भारत में जाके अगर पाकिस्तान खुदा न ख़ास्ता परफ़ॉर्म नहीं कर पाता, अंडर परफ़ॉर्म करता है इस वजह से, तो ये वाक़ई फिर शर्मनाक होगा, और इसकी करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या वाक़ई इस वजह से उसको निकाला गया है। उसका करियर
جو ہے वो तबाह हो जाएगा, उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाएँगे और ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर कल को आपको ये कहेंगे जी फलाँ चेयरमैन के साथ भी वो बैठा हुआ था, तो क्यों बैठा था? फलाँ आदमी के साथ बैठा हुआ था, तो क्यों बैठा था? ये बिल्कुल गलत बातें हैं। तो ये इसकी मेरा ख़्याल है प्रोब होनी चाहिए और इसके ऊपर पता करना चाहिए कि वाक़ई सही बात है या नहीं है। अच्छा, दूसरा जी एक गैलप सर्वे की बात हो रही है जो आज आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले उसकी बड़ी बाज़गश्त हमने सुनी। मैं उसको देख रहा था और मुझे वो जो गैलप सर्वे है, वो कोई ऑथेंटिक नहीं लगा। मैं अभी आपको उसमें देखता हूँ उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, मैं बल्कि इसमें आपको दिखाता हूँ। एक तो ये है कि उन्होंने कहा है कि 77% रिस्पोंडेंट्स जो हैं, वो उन्होंने कहा है कि वो डिससैटिस्फाइड हैं, पाकिस्तान की इस वक़्त की जो सूरत-ए-हाल है। 47% जो रिस्पोंडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं जी कि करंट इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बहुत बुरी है। 15% लोग जो हैं वो कह रहे हैं इकोनॉमिक सिचुएशन जो है कंट्री की वो इम्प्रूव करेगी अगले 12 महीनों में। ठीक है जी। अच्छा, 1 इन 5 पाकिस्तानीज़ यानी 20% लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर नहीं कर रही। अच्छा, डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं कर रही, 20% लोग ये कह रहे हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ, यहाँ से ज़रा कान खड़े होते हैं ना कि पूरा मुल्क तबाह-ओ-बर्बाद हो गया है और अभी 20% सिर्फ़ ये हैं वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं कर रही। भई आप ज़रा जाके स्ट्रीट्स पे देखें ना कि कितने लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं कर रही। अच्छा, ये एक वजह। दूसरा वो कह रहे हैं जी कि 57% respondents strongly approve of the job the army is doing, 41% somewhat approve the job being done by the media. अब यहाँ से आप आ जाएँ, एक तो ये है कि उसमें अप्रूवल रेटिंग आर द हाईएस्ट फॉर द मिलिट्री, 88% लोगों ने अप्रूवल दी है मिलिट्री की हैंडलिंग को, फॉलोड बाय मीडिया एंड कोर्ट्स एट 56%। अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताएँ कि इन हालात में क्या आप यकीन करेंगे कि 88% लोग जो हैं, वो आर्मी की इन्वॉल्वमेंट से खुश हैं और उनकी परफॉर्मेंस से खुश हैं? इन हालात में जबकि पाकिस्तान में बदतरीन इस वक़्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और सबको पता है कि वो किसकी वजह से हो रही हैं और 88% लोग खुश हैं उसके ऊपर कि जी ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो रही है। और फिर दूसरे मज़ाक़-ख़ेज़ गुफ्तगू आप ज़रा इनकी देखें। ये कह रहे हैं कि 56% लोग जो हैं वो मीडिया की परफॉर्मेंस पे खुश हैं। यानी हमने अपनी तारीख में शायद इतना बिका हुआ मीडिया कभी नहीं देखा। इतने बिके हुए प्रेस्टिट्यूट्स कभी ज़िंदगी में नहीं देखे, जो इस बार हम देख रहे हैं। और वो कह रहे हैं 56% यानी हाल्फ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ प्लीज़्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द मीडिया। आप ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये गैलप सर्वे क्या कह रहा है। अच्छा, फिर जनाब आउट ऑफ द डिफरेंट गवर्नेंस इंडिकेटर्स डायमेंशंस पीटीआई गवर्नमेंट रेटेड हाईएस्ट फॉर इट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अच्छा, अब इसमें ये देखेंगे वो क्या कह रहे हैं कि 60% जो लोग हैं, वो इमरान साहब की लाइकेबिलिटी उनके साथ बनती है और पीएमएलएन की जो है वो बनती है 40%। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे यहाँ से कान खड़े हुए हैं कि 60% या बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं कि 40% और 60% में 20 पॉइंट्स का फ़र्क है। तो 20 पॉइंट्स तो ये कवर कर लेंगे बड़े आराम से, जब ये आएँगे वापस, तो फिर इनको एक आर्टिफ़िशियली जिस तरह इन्होंने प्राइसेज़ ऊपर की हैं, उसी तरह आर्टिफ़िशियली नीचे लाएँगे और कहें जी बल्ले-बल्ले जी, मियाँ साहब छा गए जी, मियाँ आवेगा तो लग पता जावेगा। ठीक है ना? तो इस तरह करके वो कहेंगे 20 पॉइंट्स का फ़र्क था, हमने 25 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं और जनाब इस तरह हमने हुकूमत बना ली है और हम जीत गए। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इस वक़्त अगर आप स्ट्रीट्स पे चले जाएँ, हमारी रोज़ बात होती है पाकिस्तान में किसी न किसी से, तो वो हमें बताते हैं कि वहाँ पे जो पल्स है वो क्या है। पल्स रिपोर्ट ये है कि 80% इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मुहतात अंदाज़े के मुताबिक 80% जो लोग हैं, वो इस वक़्त इमरान खान और उसकी जमात के साथ खड़े हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शंस का। और नून लीग तो कहीं मैटर ही नहीं कर रही, उसको 40 पे लाके खड़ा कर दिया इस सर्वे ने और फिर साद रिज़वी साहब को नंबर 2 पे ले गए हैं। यानी अजीब किस्म का ये सर्वे है और वो सही कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने कि ये जो सैंपल है उसके ऊपर उनको शक है, उनको तो अपने हिसाब से शक है। मुझे इस हिसाब से शक है कि जिस तरह इन्होंने ये पीएमएलएन के बिहाफ पे के ऊपर और ये एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर ये इन्होंने सर्वे किया है, इसमें और मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही है। यानी ये सर्वे जो है, ये बिल्कुल मुझे बोगस लग रहा है और बिल्कुल इनएक्यूरेट कह लें आप, अनऑथेंटिक कह लें।
تو مجھے تو اس میں کوئی وہ سچائی نظر نہیں آ رہی ہے، بالکل یہ مطلب ڈھکوسلا قسم کا یہ سروے لگ رہا ہے مجھے۔ تو اس کا ذرا دیکھتے رہیں گے اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن ساتھ-ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 2 دن پہلے اسٹوری ایک کی تھی اور ڈان کو ہم نے کوٹ کیا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ بھکاری جو ہیں وہ جو باہر پکڑے جاتے ہیں اس میں سے 90% پاکستانی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ اچھا ان کو شرم آئی تھوڑی-سی اور ایف آئی اے صاحب جاگے ماشاءاللہ، ہمارے جو ایف آئی اے صاحب ہیں نا، وہ کبھی-کبھی جاگتے ہیں اور انہوں نے فوراً جناب ایکشن لیا۔ پتہ تو تھا کیونکہ خود ہی جو کروا رہے ہوتے ہیں۔ فوراً جناب ملتان سے جو 16 لوگوں کا ایک گروپ جا رہا تھا عمرے کے لیے، اس کو پکڑ کے کارروائی ڈالی اور کہا جی کہ یہ جا رہے تھے، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ آپ دیکھیں نا کیسا ہم نے ایکشن لیا۔ یہ اتنے عجیب گھٹیا لوگ ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ پاکستان کو برباد کرنے کے سب سے بڑے ان کے یہ جو چند ادارے ہیں نا ان کا ہاتھ ہے۔ یہ ہیومن ٹریفکنگ ساری ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں پرسنلی جانتا ہوں اور میں 20-25 سال سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے فارچونز بنائی ہیں اس کام میں۔ میں اگر کبھی زندگی ہوئی تو میں نام لے دوں گا اور اس میں بڑے-بڑے لوگ شامل ہیں اور خاص طور پہ گجرات کے جو لوگ ہیں ان کے تو میں ناموں کے سے بھی واقف ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا اور فارچونز بنائی، پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا، ان کی بھی تفصیلات میرے پاس ہیں کہ انہوں نے کیا-کیا بنا دیا۔ لیکن یہ سارا ایف آئی اے کے ساتھ مل کے ہوتا رہا اور یہ 25-30 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے پتہ نہیں کب سے ہو رہا ہے اور ابھی بھی دیکھیں انہوں نے فوراً کارروائی کی اور 16 جی وہ جا رہے تھے اور ہم نے پکڑ لیا ملتان سے اور بھکاری جا رہے تھے، اس میں اتنی خواتین تھیں، یہ مرد تھے اور جا کے انہوں نے جا کے وہاں پہ ایجنٹوں کے ذریعے وہاں پہ جناب رکنا تھا اور وہ یہ کرنا تھا۔ گیو اس اے بریک فار گاڈ سیک، فار دا سیک آف پاکستان۔ اچھا جی، اب جو ہے نا میری میجر سٹوری جو ہے اور جس کی وجہ سے تھرتھلی پڑنے والی ہے آپ کو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے اخیر کر دی ہے اور وہ ہے افغانستان۔ افغانستان کی جو کرنسی ہے اس نے ٹاپ کر دی ہے۔ اس نے پوری دنیا کی کرنسیز کو پچھاڑ دیا ہے۔ اس نے ڈالر کو پچھاڑ دیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ملک جس کی حکومت 2 سال پہلے بنی ہے، ان کو یہ کہتے ہیں کہ اے بی سی کا نہیں پتہ، یہ قرون اولیٰ کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ ابھی تک اس قرون اولیٰ میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جناب بتا دیا ہے کہ جی کیسے اکانومی چلاتے ہیں۔ آؤٹ پرفارم کر دیا ساری کرنسیز کو۔ ایسا آؤٹ پرفارم کیا ہے کہ لوگوں کو ہوش اڑ گئے ہیں، ایون انڈین روپی، انڈین کرنسی کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ پاکستانی تو خیر میٹر ہی نہیں کرتا نا، انڈین کرنسی کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ بلینز آف ڈالرز، ایک تو یہ ہے کہ جی نمبر 1 جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بلینز آف ڈالرز ان کو مل رہے ہیں ہیومینیٹیرین ایڈ میں اور وہ یو این ان کو دیتا ہے مختلف مدوں میں۔ اچھا، اب ان کے ہاں بینکنگ سسٹم تو ہے نہیں کیونکہ ان کے اوپر بین ہے، تو انہوں نے ان کو کہا جی کہ آپ ہمیں دیں ڈالرز، فزیکل ڈالرز دیں ہمیں، یہ بینکنگ شینکنگ اور آن لائن اس میں جو ہے نا ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ جب آئے ہیں تو اس سے نمبر 1 تو یہ وجہ تھی کہ ان کی کرنسی جو بہتر ہوگی۔ پھر آپ کو پتہ ہے افغانیز جو ہیں یہ ٹریڈ میں تو ماسٹرز ہیں، یہ کاروبار میں تو ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ یہ جناب انہوں نے پھر ٹریڈنگ شروع کی ہے اپنے ایشین نیبرز کے ساتھ۔ اس ٹریڈنگ نے ایک پیوٹل رول پلے کیا ہے، ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک فینومینل رائز جو ان کی کرنسی کی طاقت کا ہوا ہے اس میں۔ اچھا، اب دیکھیں کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9% اس کوارٹر میں ان کا جو کرنسی ہے وہ اپریشیٹ ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ابھی مزید اپریشیٹ ہوگی، اب تقریباً 14% تک جائے گی اگلے سال کے اندر۔ آپ ذرا اندازہ لگا لیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، ہمارا روپیہ کہاں پہ لڑکتا پہنچ گیا اور جس کو جان کے پہنچایا گیا، اور ان کی افغانی کرنسی دیکھیں انہوں نے کیسے زبردست طریقے سے اس کو اٹھا دیا۔ 14% تک امید کی جا رہی ہے کہ وہ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے بڑے ہی سخت قسم کے میجرز لیے ہیں، بہت ہی سخت قسم کے میجرز لیے ہیں اور انہوں نے ایسا کنٹرول کیا افغانی اپنی کرنسی کے حوالے سے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیا کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو فورن کرنسیز کا یوز ہے کہ جو باہر سے ڈالرز یا پاکستانی روپی، وہ انہوں نے اس کو سختی سے بین کر دیا۔ میں نے آپ کو پچھلے کوئی میرے خیال 2-3 ہفتے پہلے بھی بتایا تھا کہ افغانیوں نے ہماری کرنسی کے اوپر یوز کرنے پہ پابندی لگا دی ہے۔ پاکستانیوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، غصہ بھی چڑھا تھا، لیکن اب کیا کریں، انہوں نے اپنے دیکھنا ہے گھر کو یا انہوں نے آپ کو دیکھنا ہے؟ تو انہوں نے ڈالرز کے اوپر بھی اور پاکستانی روپیز کے اوپر بھی وہاں پہ پاکستانی جو کرنسی ہے لوکل ٹرانزیکشنز میں اس کو بین کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کوئی بھی نہیں یوز کرے گا ان کو، صرف افغانی یوز کریں گے آپ، افغانی جو کرنسی ہے۔
پھر انہوں نے جو فارن کرنسیز ہیں ان کی جو موومنٹ ہے اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دی اور ٹائٹ کر دیا پورے کا پورا کنٹرول جو تھا۔ اچھا، ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو آن لائن ٹریڈنگ ہے اس کو انہوں نے بین کر دیا اور اس کو انہوں نے اسلامکلی کہا کہ کرمنلائز کر دیا اس کو، اور کہا کہ یہ جو آن لائن ٹریڈنگ ہے یہ ہمارے دین کے خلاف ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کیا، لوگوں نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا کہ بھئی ہم دین کے خلاف تو نہیں جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ اس سے جو افغانی کی جو ڈیمانڈ تھی وہ شارپلی رائز ہوئی، اور اس سے ان کی جو اسٹرینگتھ ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ اپریشیٹ ہوئی 9%، جو سب کرنسیوں سے آگے نکل گئی اور اس نے ایک ریکارڈ بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے پاکستان جناب، پاکستان کی جو ہماری ایڈمنسٹریشنز ہیں، ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، جن کا اس وقت صرف ایک کام ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے ختم کرنا ہے، عمران خان کو کیسے اس کو جیلوں میں ڈالنا ہے۔ ان اداروں میں اور کوئی بھی نہیں ہو رہا کچھ سوائے اس کام کے، اور وہ جو ہیں جو جن کو کہتے تھے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اچھا جی، ایک اور چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی امپورٹنٹ دو خبریں برٹن کے حوالے سے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ اس میں بڑی امپورٹنٹ چھوٹی چھوٹی میں آپ کو چیزیں بتا کے نا میں کوشش کروں گا کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں تاکہ زیادہ ٹائم نہ لگے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ آ، یہ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے میں نے ایک سٹوری کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیکھیں جی، یہ گارڈین اخبار ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آ، وہاں پہ گرومنگ گینگز کا سلسلہ چل رہا ہے یوکے میں۔ وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ گرومنگ گینگز کیا ہیں۔ اچھا، یہ گارڈین کی سٹوری ہے، اور میں ابھی آپ کو تھوڑا سا اس کا ایکسپلین کر دوں کہ یہ ہے کیا۔ یہ چند مہینے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ جو گرومنگ گینگز یہ ہیں کہ جو آ، کچھ لوگ نہیں، بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ینگ بچیوں کو بچوں کو وہ گھیرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو کوئی نشہ دیتے ہیں یا اس طرح ان کو گھیر گھار کے ان کو پھر اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہ وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ان کو وہ کہتے ہیں گرومنگ گینگز ہیں، یہ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 11-12 سال کی بچوں کو اس طرح کر کے۔ تو یہ جو ہو رہا تھا اس میں یہ جو خاتون محترمہ کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہوم سیکرٹری ہیں یو کے کی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ پاکستانی کر رہے ہیں، مطلب موسٹلی انہوں نے کہا کہ پاکستانیز کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک ایشو ہمارے لیے بنا ہوا ہے۔ اب اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا، زیادہ دیر نہیں آپ کی لیتا۔ اب وہ یہ جو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا، یہ ویسے شکل سے بھی آپ دیکھ لیں، ان کا انڈین بیک گراؤنڈ ہے ویسے، ان کے پیرنٹس جو تھے وہ انڈین اوریجن تھے، اور آئے وہ ویسے موریشس اور کینیا سے تھے، ان کے والد صاحب کینیا سے تھے، اور ان کی جو والدہ تھیں وہ موریشس سے آئی تھیں۔ اچھا، اب یہ جو میل آن سنڈے اخبار ہے وہ اس نے اپنی کریکشن اب لکھی ہے، جس اوپینین پیس میں انہوں نے یہ کلیم کیا تھا محترمہ نے کہ جناب دی ہوم سیکرٹری میڈ دا کلیم ان اے میل آن سنڈے آرٹیکل پبلشڈ ان اپریل ویئر شی سنگلڈ آؤٹ برٹش پاکستانی مین ایز بینگ انوالوڈ ان چائلڈ sexual abuse gangs due to cultural attitudes completely incompatible with British values that have been left mostly unchallenged both within their communities and by wider society۔ یہ انہوں نے اس وقت اپنے کالم میں لکھا اور کہا جی کہ یہ سارے کے سارا جو حرکت ہے یہ پاکستانی برٹش لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، جو پاکستانی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے، جو ریگولیٹر ہے اس نے کہا ہے جی کہ انہوں نے کہا کہ دی آئیڈینٹیفائڈ ایتھنک گروپ اینڈ اے پرٹیکولر فارم آف offending was significantly misleading، کہ یہ جو انہوں نے کلیم کیا تھا کہ یہ پاکستانی کر رہے ہیں یہ بالکل مس لیڈنگ تھا، بیکاز دی ہوم آفیسز اون ریسرچ ہیڈ کنکلوڈیڈ offenders were mainly from white background۔ اب وہ ان کا اپنا جو ادارہ ہے جس نے اس کو پروب کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ پاکستانی نہیں تھے، یہ برٹش کے اپنے جو وائٹس ہیں، جو گورے ہیں، ان کی میجورٹی وہ ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں، اور ان میں سے کئی لوگوں کو سزائیں بھی دی گئی ہیں، کئی لوگوں کو ان کو پوچھا بھی گیا ہے، اور ان کو جیلوں کی سزائیں بھی مل رہی ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ضروری بات یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر مزید پروب ہونی چاہیے کہ یہ انہوں نے کیوں ایسے کیا تھا، اور یہ کیا ریسزم کے زمرے میں آتا ہے، کیا پاکستانیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ کر رہی تھیں، اور کیوں کر رہی تھیں، اس کا بھی ذرا پتہ کرنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز آخر جاتے جاتے میں صرف آپ کو چھوٹی سی وہ بھی بتا دوں، وہ بھی یو کے حوالے سے ہے۔
یہ دونوں آخری خبریں جو ہیں یہ یوکے کے حوالے سے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی جو انڈیا اور کینیڈا کا راؤ چل رہا ہے اور اس میں معاملات کافی خراب ہوئے ہیں ان کے، تو اس میں برٹش جو وہاں پہ سکھ کمیونٹیز ہیں انہوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں کوئی سیکیورٹی ایڈوائس جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دے رہی ہے۔ اس میں پھر وہی منسٹری جو ہے وہ اس میں آ رہی ہے، جو ہوم منسٹری ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، جس کو ہیڈ کر رہی ہیں سویلا بریورمین، جو میں نے ابھی آپ کو خاتون کی شکل دکھائی تھی۔ اب سکھ فیڈریشن جو ہے وانٹ منسٹرز ٹو سیٹ آؤٹ ہاؤ یو کے ایکٹیوسٹ ول بی پروٹیکٹڈ آفٹر کلنگ آف ہردیپ سنگھ نجر۔ اب یہ جو کینیڈا میں مبینہ طور پر انڈین ایجنسیز نے ان کو مروایا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو برٹش میں رہتے ہیں، برٹن میں رہتے ہیں، ہمارے لیے آپ نے کوئی انسٹرکشنز ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک لیٹر ترتیب دیا ہے اور کہا ہے کہ اپنی تمام جو سکھ برادری ہے ان کی، وہ یہ لیٹرز جو ہیں وہ گورنمنٹ کو لکھیں اور ان سے پوچھیں کہ جی ہماری سیکورٹی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس میں مزید چل رہا ہے، کافی ٹینشنز چل رہی ہیں انڈیا کی اور کینیڈا کی، ابھی تک جو ہے وہ وار آف ورڈز جو ہے وہ چل رہی ہے اور وار آف نروز بھی چل رہی ہے، اور دیکھا یہ جائے گا کہ کیا اس میں امریکہ جیسی طاقتیں جو ہیں وہ کیا کریں گی۔ آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں بھی یہی کہا ہے کہ جناب آپ کو کینیڈا کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا، اور یہ کینیڈا کے ساتھ کوآپریٹ انہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ جو کینیڈا کی اس وقت صورتحال ہے یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کینیڈا ان سے بہت آگے ہے، اور یہ مطلب ان کی عادت ہے نا، یہ اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں فوری طور پہ، ان کو پتہ نہیں ہے کینیڈا کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ کینیڈا کی ٹریڈ ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو انڈیا کا ہے، اب اگر انہوں نے اس کے اوپر پاز کیا ہے تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ انڈیا کا ہوگا۔ تو اس کے اوپر مزید بات کریں گے، میں آپ کو کسی دن کمپیریزن بھی بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، اور انڈیا اور کینیڈا کے حوالے سے بات چیت جاری رہے گی۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتوں میں خیش ہو تو دانی حساب کم و بیشر مجھے رکسانہ کو کل تک اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔